السلام علیکم قانونی ٹی وی چینل کے دوستوں کو سلام۔ کل صبح چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کی قسمت کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ دوستو اس کے اوپر میں نے پہلے ایک دو ویڈیو بھی بنائی ہیں۔ یہ جو بظاہر تو سارے ٹی وی چینل یہی کہہ رہے ہیں کہ جی سنجرانی صاحب کی ہار جو ہے وہ یقینی ہے، اور آج سارا دن یہ چیمہ گوئیاں بھی رہی ہیں کہ سنجرانی صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے، وہ باعزت طریقہ ہے استعفیٰ دے دیں۔ لیکن میں اس چیز کے خلاف ہوں کہ بندے کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ استعفیٰ کوئی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اور دوسری بات دوستو اس میں یہ ہے کہ عمران خان نے اعلان کیا ہے کہ سنجرانی صاحب ڈٹ جاؤ، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ اور پی ٹی آئی کے جو قائد ایوان ہیں شبلی فراز صاحب، اس نے بھی کہا ہے کہ جیت ہماری یقینی ہے۔ لیکن دوستو بظاہر بڑا فرق نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ اب متحدہ اپوزیشن کہتی ہے کہ 67 ووٹ ہمارے پاس ہیں اور 53 ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے، 104 میں سے 53 ووٹ چاہیے جیتنے کے لیے۔ اب دوستو اس میں بات یہ ہے کہ یہ اتنا ایزی اس کو نہیں لینا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ سنجرانی صاحب کی جو شخصیت ہے نا، وہ نو ڈاؤٹ قابل تعریف ہے، اور انہوں نے آج تک ایوان بالا میں آپ لوگوں نے بھی کسی نے بھی ان کی طرف سے کسی کی زیادتی کی بات نہیں سنی کہ ٹائم نہیں دیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تو وہ آپ کو ویسے بھی پتہ ہے کہ ایک پی ٹی آئی کے تعاون سے اور پیپلز پارٹی کے تعاون سے وہ چیئرمین سینٹ بڑے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے سینیٹر نہیں ہیں، وہ باپ ایک پارٹی بنی ہے، بلوچستان عوامی پارٹی نئی بنی تھی، راتوں رات بنی تھی، ویسے اس کے وہ ممبر ہیں، اور اس کی وجہ سے وہ سینیٹر بنے، اور پھر پی ٹی آئی نے سپورٹ کیا اور اس کو جو ہے نا سپورٹ کیا پیپلز پارٹی نے۔ اب پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ اس سے سپورٹ اپنی واپس لے رہی ہے۔ دوستو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس کے خلاف کوئی ایک بھی ایلیگیشن نہیں ہے۔ ایلیگیشن ہوتے ہیں نا کہ یہ کسی پارٹی کی فیور کر رہا ہے، صحیح موقع بات کرنے کا نہیں دیتا، اس کے اوپر کوئی اور ایلیگیشن ہے، کرپشن ہے، کچھ ہے، کوئی کسی قسم کا ایلیگیشن اپوزیشن بھی اس کے اوپر نہیں لگا سکی۔ تو یہ اس کے بڑے اچھے جو ہے نا وہ پوائنٹ بنتے ہیں۔ اب جو متحدہ پوزیشن ہے نا سر، وہ ان کا کردار جو ہے وہ کوئی اس حوالے سے اچھا نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے بظاہر تو انہوں نے وہ کہتے ہیں نا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ایک کمزور جگہ انہوں نے دیکھی، کمزور کونا دیکھا کہ یہاں سے ایک دیوار کی اینٹ نکل سکتی ہے، تو انہوں نے وہاں سے وہ نکالنے کی کوشش کی ہے۔ ادروائز سنجرانی صاحب کی ذات سے کسی کو بھی شکوہ شکایت نہیں ہے، بلکہ سارے جو نون لیگ کے سینیٹر ہیں، جو پیپلز پارٹی کے سینیٹر ہیں، آج بھی وہ سنجرانی صاحب سے ملتے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سنجرانی صاحب نے استعفیٰ نہیں دیا، اور یہ انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی، وہ پر امید ہے۔ عمران خان نے بھی ان کو حوصلہ دیا ہے، جہانگیر ترین نے بھی اپنا رول ادا کر رہے ہیں دوستو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بازی جو ہے نا پاسا پلٹ بھی سکتا ہے۔ کیوں؟ پی ٹی آئی کی آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے زیادہ اگر سیاسی طور پہ دشمنی نکالی جائے نا عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی، وہ مولانا فضل الرحمان خان سے ہے۔ وہ ان کا بہت ہی بڑا دشمن ہے، پرانا، ابھی یہ صرف کے پی کے میں حکومت تھی تب سے جو فضل الرحمان خان کا مقابلہ پی ٹی آئی سے رہا ہے، اور پی ٹی آئی والے اس کو اپنا اینیمی نمبر 1، دشمن نمبر 1 گردانتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پچھلے ہفتے دیکھا کہ شبلی فراز قائد ایوان جو ہے سینٹ کے، وہ اور ان کے ساتھ پی ٹی آئی کے دوسرے لوگ اور وزیر اعلیٰ بلوچستان، یہ سب فضل الرحمان کے گھر گئے ہیں۔ جی ہاں، فضل الرحمان جس کو عمران خان کہتا ہے مولانا ڈیش ڈیش ڈیش، اس کے گھر گئے ہیں منت سماجت کرنے کے لیے۔ جو شخص اس حد تک جا سکتا ہے تو کیا وہ سینٹ کے ممبران کو خرید نہیں سکتا؟ آپ بتائیں، سینٹ کے ممبران کو خرید نہیں سکتا؟ اس کے ریٹ سوشل میڈیا پہ تو لگ رہے ہیں، سب لوگ کہہ رہے ہیں، کوئی 70 کروڑ کہہ رہا ہے، کوئی اس سے بھی زیادہ کہہ رہا ہے، کوئی ارب تک پہنچ گیا ہے ایک ممبر۔ تو دوستو ان کو جو بکنے والے لوگ ہوتے ہیں نا سیاسی، اور اوپر سے ایک جو بلاول ہے نا، اور ایک بڑا ہی غیر سیاسی
اور میں اس کو تھوڑا سا اگر برے لفظوں میں کہوں تو یہ کہوں گا کہ اس نے گندا بیان دی ہے۔ بلاول بھٹو نے کل کہا ہے کہ اگر آپ کو پی ٹی آئی والے یا حکومت سے، اپنے سینیٹر کو اس نے کہا ہے کہ اگر وہ پیسے کی آفر کریں تو وہ پیسہ آپ لے لیں لیکن ووٹ ہمیں دیں۔ دوستو یہ انہوں نے بالکل بچوں والی بات کر دی ہے، اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں کہ پیسہ آپ لے لیں، کرپشن کریں اور لیکن پھر ووٹ ہمیں دے دیں، یعنی کرپٹ بندہ پھر ان سے آپ ووٹ بھی مانگ رہے ہیں اور پیسے کی بھی ترغیب دے رہے ہیں، تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے الزام بھی لگایا کہ پیسوں کی آفر ہو رہی ہے۔ تو دوستو جو شخص فضل الرحمان کے گھر میں جا سکتا ہے وہ پیسے بھی لگا سکتا ہے، اور اس کے پیچھے بڑی بڑی جو ہے نا وہ طاقتیں ہیں۔ اس لیے سنجرانی صاحب کو ایزی نہ لیں، انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا۔ میرے خیال میں یہ ہے کہ سنجرانی صاحب کو ہرانا جو ہے نا وہ قدر مشکل ہے، اور سنجرانی صاحب پر امید ہیں کہ کل وہ دوبارہ سینٹ کے چیئرمین بن جائیں گے۔ ہاں البتہ میں یہ کہتا ہوں کہ اپوزیشن والوں کو اگر تھوڑی سی اور عقل استعمال کرتے نا، تو وہ چونکہ ایک دوسری پارٹی سے، باپ پارٹی سے آیا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی سے، تو اس کو کہتے کہ بھئی آپ جو ہے نا پی ٹی آئی کی سپورٹ کو چھوڑو اور آپ ہمارے امیدوار بنو اور ہم آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ اتحاد کرو، تو یہ تو شاید ممکن ہو جاتا، لیکن انہوں نے بہرحال یہ عدم اعتماد کی بات کی ہے۔ میں نے تو پہلے بھی کہا ہے کہ پرامن ایک ماحول چل رہا تھا، اور یہ بے شک ان کا سیاسی حق ہے اس کو عدم اعتماد کو لانا، لیکن پرامن ماحول کو خراب کرنا اور ایک ایسی جگہ کو خراب کرنا جو صحیح چل رہی ہو اس کو تبدیل کرنا، یہ کوئی مناسب نہیں ہے۔ بہرحال دیکھیں کل کیا بنتا ہے، میرے حساب سے جو رزلٹ ہے وہ حیران کن ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔